اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی۔ کسی شخص کا مسلمان ہونا یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس شخص کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، حقیقتاً اس سینے کے اندر اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ وہ دین اور مذہب ہے جسے اللہ اپنا دین قرار دیتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین کوئی ہے تو وہ ہندو مت، بدھ مت، یہودیت، نصرانیت دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی طرح اسلام کا اگلا سٹیپ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کے کچھ ساتھیوں کو دیکھا جو اسلام لانے کے بعد آپ پہ اپنے اسلام کا جتلا رہے تھے، تو اللہ نے آسمان سے سورۃ حجرات کی آیتیں اتاری، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے لوگو اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو میرے نبی پر، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان میرے نبی پر مت دو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ تم پہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں دین دیا ہے تو اپنا دین عطا کیا ہے۔ اور یہ دین اسلام کیا ہے؟ ہر مسلمان، بچہ، جوان اور بوڑھا یہ بات جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے اس کا تذکرہ سورۃ ذاریات میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ تاجر ہیں تو تجارت کریں، یہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ آپ صنعت کار ہیں تو چیزیں بنائیں، یہ ہم اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کاشتکار ہیں، محنت کرتے ہیں تو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا کی جس اکائی میں بھی کام کریں وہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یا میری عبادت کے وقت اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ تیرے دل کو رعنائیوں سے، خوشیوں سے، امن و امان سے بھر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا
تو میں طرح طرح کے اندیشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کروں گا اور تیری مفلسی کا سدباد نہیں ہوگا۔ اب یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ روٹین کے ساتھ پڑھتا ہے یا خدا نخواستہ اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ کبھی پڑھتا ہے یا نہیں، لیکن جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے اندر وہ نفل ہے، وہ وتر ہے یا فرض ہے، کوئی بھی نماز ہے اس میں التحیات بیٹھتا ہے۔ التحیات بیٹھتے ہوئے تین باتوں کا عہد اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ میری تحیات، تحیہ کہتے ہیں اچھے کلمات کو، میری زبان کی عبادت، تحیات اے اللہ میری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں تیری عبادت کے لیے وہ تیرے لیے ہیں۔ والصلوات میرے بدن کی عبادت، یعنی جس میں میرا بدن عمل کرتا ہے، اے اللہ للہ تیرے لیے ہے۔ والطیبات میرے مال کی عبادت بھی تیرے لیے ہے۔ تو عبادتیں تین قسم کی ہیں، ایک عبادت ہے زبان کے ساتھ، ایک عبادت ہے جس میں بدن اپنی قوت توانائی صرف کرتا ہے، اور ایک عبادت ہے انسان اپنے مال کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں کیونکہ گزشتہ جمعے رمضان المبارک، اس کی عبادات، بہت سی عبادات کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات کی تھی، آج کی مجلس میں جو مال کی عبادت ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی عبادت کے متعلق اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ اسی طرح وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اے اللہ میری زبان کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح بدن کی عبادت، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے، اور یہ بدن کی عبادت یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا نام بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب نماز پڑھتا ہے حقیقتاً اگر وہ اس بات کو سمجھ لے، یہ اس کی اور رب کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو مال کی عبادت ہے، اللہ رب العزت اس کی تقسیم ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کو نہیں دی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، آج کا مزدور، آج کا فقیر کل کا بہت بڑا صنعت کار، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا کاشتکار بن سکتا ہے، اور آج کا صنعت کار کل فقیر ہو سکتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان اس عبادت کو کرتا ہے، یعنی اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ اس پہ تنزلی کو روک لیتا ہے، اللہ اس پہ تنزلی نہیں آنے دیتا بلکہ ترقی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، یاد رکھیں، نماز ہمارے بدن کے گناہوں کو صاف کرتی ہے۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اگر اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا تو چھوٹی چھوٹی ساری غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کے متعلق فرمایا، اللہ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، خذ من اموالہم، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو مال میرے یا آپ کے پاس ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں عطا ہوا ہے۔
یہ ایک امانت ہے جو اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کی تقسیم ہے کہ کسی کو بہت زیادہ، کسی کو اوسط درجے کا اور کسی کو اس سے محروم رکھا۔ یہ دیکھیں جو لوگ محروم ہیں ان کے پاس کوئی ہم سے کم ہاتھ نہیں ہے، اگر ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہاتھ انہیں بھی دیے ہیں، اگر اللہ نے ایک دماغ ہمیں دیا ہے تو انہیں بھی ایک دماغ دیا ہے، اگر اللہ نے ہمارے جسم میں ایک قوت اور طاقت رکھی ہے تو یہ چیز اس میں بھی ہے، یعنی ہم سے کسی بھی معاملے میں کم نہیں ہے۔ جو اللہ نے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہمیں عطا کیا وہ سب کچھ اس کے پاس بھی ہے، لیکن مالک کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اب جسے دیا ہے اسے کہا کہ جو میں نے تمہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں میرے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے، کیا دینا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے میرے پیغمبر ان کے پاس جو مال ہے نا اس میں سے جو صدقہ بنتا ہے، یعنی جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے اس مال سے محروم رکھا ہوا ہے، وہ ان سے لے لے۔ کیوں لے لے؟ ان غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ وَتُزَكِّيهِمْ، تو ان کا مال لے گا تو اللہ انہیں پاک کر دے گا، ان کی ذات کو بھی پاک کرے گا، ان کے مال کو بھی پاک کر دے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں یہ مٹھائی لوگ بناتے ہیں، اس کے لیے چاشنی بنائی جاتی ہے، حالانکہ وہ صاف ستھری چینی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ابالا کھاتی ہے تو اس کے اوپر میل آ جاتی ہے، میل کو اتار کے صاف کرتے ہیں۔ یہ حقیقتاً انسان کے مال میں سے اس کی بار غلطیوں کی وجہ سے، یا انسان کے مال میں سے وہ جو میل ہوتی ہے اللہ وہ نکال کے اسے صاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے میرے پاک پیغمبر ان کے مال میں سے صدقہ جو ہے، جو اللہ نے ان پہ حق مقرر کیا ہے کہ تم نے وہ نکالنا ہے، وہ اس سے وصول کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وَتُزَكِّيهِمْ، یہ پاک ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، جب ان کا مال لوگے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان اور سکون بنے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو مال کا مالی عبادت کرتا ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا، اے لوگوں یہ بات جان لو، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادی، بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے ان کے صدقات کو لے کے ان کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ جو مالی اعتبار سے انسان سے کچھ ایسی کوتاہی نہیں کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ایسی کوتاہی نہیں کہ ہم نے رشوت سے مال کمایا ہے، ایسی غلطی نہیں، اس کو اللہ نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ غلطیاں جو چھوٹی موٹی ہم سے مال تجارت، خرید و فروخت، معاملات میں ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ان کے صدقات کو لے کے ان کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بڑا ہی توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، حقیقتاً بظاہر تو یہی نظر آتا ہے
میں نے اپنے کسی بھائی کی، رشتہ دار کی یا محلے دار کی یا کسی انسان کی ہیلپ کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ کہتا ہے تم نے اسے نہیں مجھے دیا ہے، مجھے دیا ہے۔ ان تقرضوا اللہ، یہ حقیقتاً تم اپنا مال اسے نہیں، تم قرض اللہ کو دے رہے ہو۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم نے یہ اللہ کو قرض دیا ہے، اللہ جب تمہیں لٹائے گا تو بڑھا کے واپس کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کو قرار دیا ہے وہ عبادات ہیں، معاملات نہیں ہیں۔ یہ بنیاد ہے، معاملات اس کے اوپر کی عمارت ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد نہ ہو تو اس کے معاملات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اس کی عمارت کبھی نہیں قائم رہ سکتی۔ عمارت ہمیشہ بنیادوں پہ قائم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اس باپ بیٹے پہ ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، رسول اللہ کی ہر خیر کی بات ہم تک پہنچائی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، لوگوں اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، یہ عقیدہ ہے، یہ ایسی بنیاد ہے جس کے عقیدہ درست ہوگا اس کے اعمال قبول ہوں گے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اگر ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ دوسری شہادت، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللہ، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اگر رہبری کا، اگر پیشوائی کا حق کسے دیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا اگر اس کائنات میں کوئی ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر اس کے بعد ہمیں کوئی بتاتا ہے وہ ہمارا پیشوا نہیں ہے، وہ صرف رسول اللہ کی بات بتانے والا ہے، وہ ہمارا رہبر نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ کی بات بتاتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کا وارث ہے۔ اگر رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے تو یہ خناس انسان ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد 4 عبادات ہیں۔ نمبر 1، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ دوسرا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان کا روزے رکھنا۔ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اس کی اساس ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک حکم کا انسان انکار کرتا ہے وہ دراصل اسلام کی عمارت کو گرانے والا ہے، اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر ہمیں حکماً یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں نماز پڑھو روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو زکوٰۃ نہ دو، نہیں، یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ان سب پہ عمل کریں گے تو ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان میں کسی کو ترک کرتے ہیں تو ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، نماز، روزہ
زکات یہ صرف ہم پہ فرض نہیں ہوا، ہم سے پہلے جتنی امتیں تھے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں، ایک بھی امت ایسی نہیں جنہیں نماز کی معافی ملی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز انسان اور اللہ کا تعلق کا نام ہے۔ دوسرا، روزہ، اللہ رب العزت نے جب روزہ ہم پہ فرض کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پہ روزے میں نے فرض کیے ہیں، صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں سب پہ روزے فرض کیے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ، مال کا خرچ کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ہر امت کے لیے اس کو فریضہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت سورۃ انبیاء آیت نمبر 73 فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ انبیاء کو حکم ہے ہم نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لوگوں کا امام بنا کے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے یہ ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اور اچھے کاموں کی تلقین کرنی ہے۔ اقام الصلاۃ نماز کو ادا کرنا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ تمام انبیاء پہ بھی فرض تھی۔ کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ تین کام کرنے سے کیا ہوگے؟ ہماری عبادت کرنے والے لوگ بن جاؤ گے۔ تو اللہ ہمیں بھی عابد بنا دے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سورۃ مریم کے اندر آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو دو باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے۔ پہلی تلقین نماز کی، اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، دوسرا والزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ان دونوں باتوں کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں وہ میرے پسندیدہ بندوں میں سے ایک تھے۔ تو انسان اللہ کا پسندیدہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر دو وصف ہوں، یعنی ذاتی اعتبار سے وہ نمازی ہو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا حق دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن اللہ کسے ایماندار سمجھتا ہے؟ یہ سورۃ انفال ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، جو ہمارے پاس عزت یا مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں جو میں نے عطا کیا ہے اس میں سے تم نے دینا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زبان کی عبادت یہ اللہ کا ذکر ہے، بدن کی عبادت یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور مال کی عبادت اس کا نام زکوٰۃ یا صدقات ہے۔ جس طرح زبان سے عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ شخص جسے یہ توفیق نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ دونوں کی مثال ایسے ہے، ایک زندہ انسان ہے، دوسرا مردار میت پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح میت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں زندہ انسانوں میں بنائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح بدن کی عبادت یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور مال کی عبادت یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکماً کہا، اور پھر یہ بات کہی کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، اسے کہیں گے میں تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے دودکار دیا، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ وہ کہے گا اللہ تو ارحم الراحمین، تو رب العالمین ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو میرے دروازے پہ کیسے آیا، میں نے تمہیں کیسے دودکارا؟ اللہ کہیں گے فلاں مسکین، فلاں ضرورت مند تیرے دروازے پہ آیا تھا،
تو نے اسے ددکار دیا، تو نے اسے نہیں اپنے رب کو ددکارا تھا۔ اگر ہم کسی مسکین کی، یتیم کی، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم نے اس کی مدد نہیں اپنے رب کی مدد کی۔ اور اللہ رب العزت واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، تم میرے رستے میں خرچ کر، انفق علیک، مجھ پہ فرض ہے کہ پھر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ یہود کی میں کئی دفعہ یہ بات سوچا کرتا تھا کہ آخر یہ دنیا کی لائق پڑھی لکھی قوم ہے، اللہ نے کہا انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے انسان جس طرح مختلف ریسرچر ریسرچ کرتے ہیں، میں بڑی سوچ اس بات پہ آتی تھی آخر سبب کیا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے سورۃ مائدہ میں ملا۔ اللہ نے کہا دو چیزیں ہیں، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز سماعون للکذب، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سننا ہی پسند کرتے ہیں۔ دوسرا اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، مال اکٹھا تو کرتے ہیں، دیتے نہیں بلکہ سود خور ہیں۔ یہ تین اسباب ایسے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کرنا، اور اسی طرح دوسرا جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو سننا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے حق بات قبول کرنے سے محروم کر دیا ہے۔ آج بھی یاد رکھیں، اگر ہم ان تین باتوں میں سے کسی بات کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا، ہم بھی حق سے دور چلے جائیں گے۔ جھوٹ بات حق نہیں ہوتی، جھوٹ انسان کو حق سے دور کرتا ہے۔ اسی طرح حرام خوری کرنا، حرام کھانا یا حرام کاری کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو حق سے دور کر دیتی ہیں۔ تیسرا، جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے حق کو روک لینا، یہ بھی انسان کو اللہ راہ ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حق جس کا نام زکوٰۃ ہے تم دینے سے باز آ جاؤ گے نا، تو پھر اللہ آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ اگر زمین پہ پرندے چرندے درندے کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو اللہ تم پہ ہمیشہ کے لیے بارش کو بند کر دیتا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دینا ایسا ہے جس طرح اللہ کو قرضہ دیا، اور اس کا نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال اکٹھا تو کرتے ہیں، کماتے ہیں، رزق حلال ہی کمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة، جو اپنے مال کو اکٹھا تو کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، وہ سونا ہے یا چاندی، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں دو سکے تھے، ایک درہم ایک دینار۔ درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا۔ کہا جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ دردناک عذاب کی، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر آگے فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن یہی مال، اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان تختیوں کو جہنم میں گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے چہروں کو اور ان کی سائیڈوں، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو جمع کر کے رکھتے تھے لیکن جس اللہ نے دیا تھا اس کا حق نہیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسے ادا کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا،
اس کو نہ ادا کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی، اس زمانے میں 2 سکے تھے، ایک چاندی درہم، ایک دینار۔ 200 درہم اور 20 دینار یہ اکول تھے، برابر تھے۔ کہا جس کے پاس 20 دینار ہوں یہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، جس کے پاس 200 درہم ہو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ لیکن آج چونکہ سونا بہت چھوٹ کر گیا، چاندی بہت نیچے رہ گئی، 52.5 تولہ چاندی یہ 2 لاکھ کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے، اور 2 لاکھ والا بندہ چھابڑی بھی نہیں لگا سکتا صحیح طریقے سے، اپنے گھر کی کفالت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے لیے سونا معیار ہے کہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے اثاثے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم اس کے اثاثے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4 قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی اور اس کے برعکس آج ہماری کرنسی یہ بھی اس کے ایکول ہے۔ سونا چاندی اور کرنسی اگر 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو انسان زراعت کرتا ہے اس کی زرعی اجناس پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کی پیداوار 18 من ہے تو 18 من سے اگر وہ بارانی زمین ہے تو 1 من، 18 من سے 18 من کے اندر سے 10 من کے اندر 1 من اس کا زکوٰۃ ہوگی، یہ عشر ہے۔ اگر وہ پانی قیمتاً لگاتا ہے، ٹیوب ویل سے لگاتا ہے یا کسی اور طریقے سے کھینچ کے لگاتا ہے تو پھر 20 من میں سے 1 من اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح پہلے ہمارے شہری لوگوں سے اس بات کا واسطہ نہیں تھا، اب بہت سے لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں جس میں بکری اور گائے، اونٹ پالے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری اللہ کے رستے میں دینی ہے۔ اگر 20 گائے ہیں تو 1 سال کا بچڑا اللہ کے رستے میں دینا ہے۔ اگر 5 اونٹ ہے تو 1 سال کا اونٹ کا بچہ جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ 4 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس سواری 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، سواری کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے سواری کمرشل بنائی ہوئی ہے، اس سے رینٹ آتا ہے، یعنی اس سے کرایہ وصول کرتے ہیں، تو پھر اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی، بیسک رقم پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم مکان بناتے ہیں یا دکانیں بناتے ہیں، اس کی بیسک رقم پہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ رینٹ پہ دی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ رینٹ پہ ہوگی، اصل مال پہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اپنی ضرورت کے لیے فیکٹری بناتے ہیں، مشینری لگاتے ہیں، دکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، 1 2 4 بھی بناتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ مال پہ ہوگی جو تجارتی مال ہوتا ہے، اس میں وہ راب مال ہے یا خام مال ہے فیکٹری کے اندر۔ اسی طرح تجارت کے اندر جو چیز بیچتے لیتے ہیں اس کو گنا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا مال گنیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس جو نقد ہے اس کو جمع کریں گے، جو سونا ہے اس کی قیمت جمع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے لوگوں سے لینا ہے وہ جمع کریں گے۔ یہ 4 چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر وہ پیسے جو ہم نے لوگوں کے دینے ہیں اس سے منہا کریں گے تو ہمارا اثاثہ نکل آئے گا۔ سال کے اندر 1 دفعہ اس کا حساب کر کے اس مال کی زکوٰۃ 40 میں سے 1، 100 میں سے 2.50 یعنی 2.5% اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب اگلا معاملہ ہے زکوٰۃ کس کو دینی ہے، تو اللہ رب العزت نے 8 مدیں مقرر کی ہیں۔ یہ سورت
توبہ ہے اس کی آیت نمبر 60، انما صدقات، تمہارے صدقات یہ کس کو دینے ہیں؟ نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں للفقراء، فقیروں کو۔ کیا یہ جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں؟ نہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ العیاذ باللہ بہت کم لوگ ہیں جو ان میں حقدار ہیں۔ فقیر کون ہے؟ قرآن اس کی تعریف کرتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، للفقراء، فقیر وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے رستے میں روک لیا گیا، قید کر دیا گیا۔ دنیا میں اس وقت 2 ممالک ایسے ہیں، ایک کشمیر، دوسرا فلسطین، جس میں لوگوں کو مبہوس رکھا گیا ہے، وہ ایک بڑی سخت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فقراء کی پہلی مد میں یہ لوگ آتے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے رستے میں محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ دوسرے فقیر کون ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں مارنے کی قوت نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو فقیر ہیں وہ معذور ہیں، ٹانگ نہیں ہے، بازو نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، یا ضعیف اتنے ہیں کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں مارنے کی قوت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تیسرے فقیر وہ ہیں جنہیں سفید پوش ہم کہتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کے قریبی لوگ ان کی ذہنی، ان کی چہرے کی پریشانیوں دیکھ کے انہیں پہچانتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کسی کرائسس میں ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم، اور سب سے بڑی بات، فقیر لا یسألون الناس الحافا، کبھی بھی چمٹ کے نہیں مانگتے۔ اگر کسی سے سوال کیا، دیا تو فبیہا، نہیں تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فقیر کی ڈیفینیشن جو قرآن نے کی ہے وہ سورۃ بقرہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ دوسرے لوگ والمساکین، وہ مسکین ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ماں نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مسکین اس مزدور کو، اس سیلز مین کو کہتے ہیں جو محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اہل و عیال بڑا ہے، اور وہ کوشش کے باوجود اپنے اہل و عیال کی اچھے طریقے سے کفالت نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا کچھ خرچ نہیں کر سکتا، اگر کوئی بیماری آ جائے تو بیچارہ مقروض ہو جاتا ہے، تو مسکین دوسرا ہے جسے یہ دینا ہے۔ اور دیکھیں سورۃ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ میرے بندے اتنے خوبصورت، اتنے اچھے ہیں جو کھلاتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کے، مسکینن، مسکین کو، یتیمن، یتیم کو، واسیرا، جو ناجائز قید کیے گئے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اگر آپ کو کھلایا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ما ارید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں اور نہ ہی تم سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو محبوب بندے ہیں جو ایسے مسکینوں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرے والعاملین، وہ سرکاری لوگ جو اسلامی گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں، اس کی بیوروکریسی، ایک علماء کی جماعت کہتی ہے جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے بیوروکریٹس ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں، اسلامی حکومت کے تمام عاملین، انہیں زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے ملک کے ایک حکمران ضیاء الحق نے نظام زکوٰۃ لانے کی کوشش کی، اور اس وقت کے بعض جرنیلوں نے کہا کیا ہم زکوٰۃ سے تنخواہ لیں گے؟
سود سے لے لیں گے تو کوئی پرواہ نہیں، زکوٰۃ سے لیں گے تو ہماری عزت نفس مجروح ہو جائے گی، العیاذ باللہ۔ اور یہ نظام اب تک اس ملک میں قائم نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تیسرا